باقی اس حضرت بزرگوں میں انہوں نے کہا کہ اللہ والے بننے کے 4 اعمال الحمدللہ میں دایوس اس میں ہم ہیں، دل میں برے خیال نہیں لانا، بدنگاہی مت کرنا، داڑھی رکھنا، اور کیا ہے، اور ٹخنے اونچے کرنے. یہ چاروں میرے میں بھائی میں ولی اللہ ہوں. داخ کرے گا نا ذرا، بدنگاہی نہیں کی ہے. ایک سوال ہے مجھے نا، بدنگاہی ہو کہ بری نگاہ نہیں کی تو بھائی، لیکن اوپر سے کیا کہیں گے، کہتا ہے بدنگاہی کیا چیز ہے. یہ سوال ہے تم سے، بدنگاہی کیا چیز ہے؟ انکار ہے بدنگاہی نہیں ہے. تو مولویوں سے میرا سوال ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بدنگاہی کیا ہے؟ امام کو ماننے والے ہو نا، یا اپنے یہ ہمارے بزرگ امام کے تابع یا امام ان کے تابع؟ پہلے اس کا جواب دو. صغیرہ کو کوئی بزرگ کبیرہ کر سکتا ہے، اور کبیرہ کو کوئی بزرگ صغیرہ کر سکتا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ نقصان حلال میں بھی ہو جاتا ہے انسان کو، تو کیا اس سے وہ حرام ہو جائے گا؟ بیمار آدمی کے لیے، شوگر کے مریض کے لیے چینی زہر ہے، کیا وہ چینی حرام ہو گئی؟ تو نقصان تو دے رہی ہے. اور کبھی کبھی حرام انسان کو بچنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور کہیں کہیں حلال مرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو مجھے بتاؤ، کیا اس سے یہ حلال حرام ہے یا وہ حرام حلال ہے؟ مرنے کا خوف ہو، ڈر ہو بھوک سے، تو خنزیر کھا سکتا ہے، قرآن سے ثابت ہے. اور یہاں چینی حرام ہے، حرام ہو سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے. نہیں ہو سکتی نا. مقصد کیا ہے کہ نقصان سے نہیں، حکم کو پہچانو کہ ایک حکم کو جس طرح شریعت نے رکھا اس کو اتنا ہی رکھو، بس. یہ حدود اللہ ہے، اس سے نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. یہ بزرگ کو حق حاصل نہیں کہ اس کے نقائص زیادہ ہے. کرونا آیا، تم سارے بزرگ صاحبان جو ہے نا گھر میں چھپ گئے. ایک سوال ہے، فتوے دے دیے کوئی مسجدوں میں نہیں جائے گا، گھروں میں اکیلے نماز پڑھے گا. تو اس وقت جماعت کی نماز صحت کے لیے مضر ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ خانہ کعبہ، تو اس سے کیا کہو گے کہ عبادت یا وہ مرض؟ عبادت سے تو مرض ختم ہونا چاہیے نا. جب عبادت سے جادو ختم ہو رہا تھا تو تیری پگ اس وقت کدھر چلی گئی تھی مولوی صاحب؟ جب تو یہ کہتا ہے کہ وضو سے جادو ختم ہوتا ہے، نماز سے ختم ہوتا ہے، تو یہ کرونا کیوں ختم نہیں ہو رہا تھا جس پہ تم لوگ فتوے لگا رہے تھے؟ 6 فٹ کے فاصلے پہ کیوں کھڑا کروایا تھا تم لوگوں نے؟ یہی والے تمہارے پڑوسیوں نے.